أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ہماری کامیابی کامرانی کا راز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ہماری ناکامیاں نامرادیاں اس کا باعث اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ یہ فرما برداری ہماری نگاہوں میں چھوٹی سی ہو یا نافرمانی ہماری نگاہوں میں معمولی ہو، لیکن وہ بہرحال نافرمانی ہے، اور اللہ اور اللہ رب العزت مالک الملک کا جو حکم ہے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ حکم کی حیثیت حکم دینے والے پر موقوف ہوتی ہے، اور ہمیں دین کا یہ سارا حکم تو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس میں تو کوئی اخفا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب حکم ہو تو وہ حکم معمولی نہیں ہوتا، وہ بڑا حکم ہے۔ آخر اس بڑے کے حکم کو چھوڑ کے ہم کس کے حکم کے انتظار میں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس بڑے کا حکم تو ہم مانتے نہیں، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا، تو پھر ہم اور کس کے حکم کے انتظار منتظر ہیں؟ ہمیں سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے جو حکم بھی اللہ عطا فرمائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حسب استطاعت اس پر عمل کی تو کوشش کرنی چاہیے، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت روک دے اس سے دستکش ہو جانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اذا امرتکم بشیء فاتوا بہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا۔ جب کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو۔ یہ خود رخصتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا دین آسان ہے، ہمارا دین مشکلوں والا نہیں ہے۔ اس میں رہبانیت کی مشکلات نہیں ہیں۔ ہمارے دین، ہمارا الدین یسر، ہمارا دین آسان ہے۔ یہ نہیں کر سکتے ایسا کر لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسے کر لو، لیکن کرو صحیح۔ یہ نہیں کہ نہ ہی کرو، کرو صحیح، لیکن
اذا نہیتکم عن شیء، جب کسی چیز سے روک دو، فانتہوا، تو رک جاؤ، پھر اس کے نہ رکنے کی کوئی گنجائش نہیں، بس اس سے دستکش ہو جاؤ، چھوڑ دو اس کو، ترک کر دو اس کو، یہی ایمان ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز اسی میں ہے۔ مگر وائے افسوس کہ ہم مسلمانوں کو اس بات پر پورا یقین نہیں، کسی دوسرے کی کیا بات کریں۔ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو ہی اس بات کا احساس نہیں۔ ہم نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پابندی کرتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہیات سے رکنے کا نام لیتے ہیں۔ اگر آپ تقابل کریں نا حلال و حرام چیزوں کا، تو حلال زیادہ ہیں، حرام تو بہت تھوڑی ہے۔ حلال کے مقابلے میں حرام تھوڑی ہے، حلال زیادہ ہے، لیکن کتنا المیہ ہے کہ حلال کو چھوڑ کے ہم منہ حرام کو مارتے ہیں، حرام کو منہ مارتے ہیں۔ منہیات جس سے روکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ دخل اندازی کرتے ہوئے پھر دندناتے بھی پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، گویا اس نے اللہ کو بڑا سمجھا ہی نہیں۔ اگر اللہ کو بڑا سمجھتا ہوتا تو پھر اللہ کی اطاعت کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا واستکبر، اس نے تکبر کیا، گویا اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی۔ تو اس میں سبق ہے کہ جو نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ مینو کون ڈکن والا ہے، مینو کون روکن والا ہے، میں جو مرضی کرا۔ یہ خوب اور یہ کہنا چاہیے کہ تصور دل و دماغ میں یہی پوری شیطنت ہے۔ شیطان اس کو کہتے ہیں، یہی شیطان نے کیا تھا۔ اگر وہی کام ہم کریں کلمہ پڑھنے کے باوجود تو پھر کیا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، ہمارا یہ کفر جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایمان بن گیا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ گیا ہے، کوئی نامہ آ گیا ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی دلیری! یعنی گناہ کر کے دلیر ہونا، یہ اس سے بھی ایک ہے گناہ کرنا، ایک گناہ پر دلیر ہونا ہے، یہ دو ڈبل گناہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نافرمانیوں سے بھی بچائے اور اس پر دلیر ہونے سے بھی بچائے۔ مسلسل انہی دونوں آیات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور آج تو بات ہی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا مت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے اندر طاقت ختم ہو جائے گی جھگڑے کی صورت میں۔ اللہ تذہب ریحکم، اور تمہارا روب دبدبہ ہو جاتا رہے۔ آج ہم اسی کا شکار ہیں۔ مسلمان آج بے روب کیوں ہیں، بے آبرو کیوں ہیں، ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار نہیں رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانبردار نہیں رہے۔ اللہ ذوالجلال نے دیکھیے ایک آیت، بہت سی آیات ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس موضوع پر، جہاں اللہ ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، فرمایا جو ایمان والے ہیں انہیں جب بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، انہیں کہا وہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دعو الی اللہ ہے، یہ وہ تو اس وقت تھا نا نبی علیہ السلام کی بات،
لیکن اب کیا مطلب ہے کہ جب تمہیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا اذا تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، جب تمہارے اندر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے اور اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لے جاؤ. سارے مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اور اتفاق ہے اس بات پر کہ اس سے مراد اللہ کی کتاب کی طرف لے جاؤ، اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف لے جاؤ. جب آپ باقاعد حیات تھے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے جا کے مسئلے کی وضاحت فرما دیتے تھے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تو پھر اس مسئلے کے بارے میں صحابہ کرام، ہاں بھائی آپ کے پاس کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس مسئلے کے بارے میں کوئی وضاحت آپ کی ہے، یعنی صحابہ کرام پھر اس مسئلے کی وضاحت کے لیے نبی علیہ السلام کا فرمان پوچھتے تھے. اور اس کی درجنوں نہیں بیسیوں انگنت مثالیں موجود ہیں. یعنی جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے مراد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسی طرح یہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا دو اذا دعوا الی اللہ ورسول، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، کیا مطلب کہ جب کہا جائے یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان کا سر جھک جانا چاہیے. ہم نے سن لی، فرمان میں عالی مقام سن لیا، ہم اطاعت گزار، ہم فرما بردار، یہ ہے ایمان. اور ساتھ یہ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، جن کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہے وہ فلاح پانے والے ہیں. جن کے اندر یہ جذبہ کار فرما نہیں ہے وہ منمانی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سننے کے باوجود منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی چاہتیں پوری کرتے ہیں، وہ فلاح فوز سے کام ہم قرار نہیں ہوں گے، گمراہیوں میں مبتلا ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے غضب کا شکار ہو کے رہ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا میں تمہیں روشن ملت، روشن واضح ملت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس سے رخ موڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین، حضرت عمر فاروق کا معروف فرمان ہے جو انہوں نے ذکر کیا نبی علیہ السلام سے، ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کی بدولت لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی عزت دے گا، اس قرآن کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں اور اس قرآن کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کرے. تو ایک نص ہے، بہت سی نصوص ہیں اس حوالے سے، اور نبی علیہ السلام کا کے علاوہ خود نبی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ سورۃ النور میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں اللہ نے فرمایا یخالفون عن امورہ، کہ جو رسول اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ نہیں ہے. سمجھی بات؟ جمع کا صیغہ نہیں ہے، امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے کہ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. ڈرنا چاہیے ان کو، خوف زدہ ہونا چاہیے. اوہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی. لیکن ہمارے ہاں تو خوف ہے ہی نہیں، ہم تو دلیری دکھاتے ہیں. کیا کریں؟ ہم تو دلیری دکھاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، بڑا پن اپنے اندر شیطان نے پیدا کر رکھا ہے. ہمیں ٹوکنے والا کون ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں ڈرو،
اگر اللہ کے رسول کی ایک حکم کی بھی نافرمانی ہو جائے تو ڈر جاؤ اور اللہ سے توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ فرمایا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے میں دھر لیے جاؤ یا کسی دردناک عذاب میں تمہیں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ سلف کے اقوال اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں، بڑی طویل طلب بات ہے، صرف ایک بات بتلاتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے عالم تھے، سید التابعین ان کا لقب ہے، یعنی اپنے علم و فضل کے اعتبار سے صحابہ کرام کے بعد سعید بن مسیب جیسا کوئی نہیں تھا مدینہ طیبہ تھا، علم و فضل کے اعتبار سے سید التابعین ان کا لقب ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، حضور میں جا رہا ہوں، حرم میں جا رہا ہوں، میرے ساتھی نکل گئے ہیں اور میں آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے دعائیں لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں حرم جانا چاہتا ہوں، حج کے لیے یا عمرے کے لیے، دونوں کا تذکرہ ہے۔ اتفاق کی بات یہ وہ مسجد نبوی میں ہے اور اذان کا، نماز کا وقت ہوا، اذان ہو چکی، وہ سلام لے کے بات کر کے بتلا کے جانے لگے، حضرت عمر سعید بن مسیب نے روک دیا، ٹھہر جاؤ، اب نماز پڑھ کے جانا، بات سمجھ لو، نماز پڑھ کے جانا۔ کہنے لگا جی میرا ساتھی تو دور نکل جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لا یخرج بعد النداء من المسجد الا منافق الا رجل اخرجته حاجۃ وهو يريد الرجع الى المسجد۔ فرماتے ہیں کہ سن لو نبی علیہ السلام کا فرمان سنو، آپ نے فرمایا اذان سننے کے بعد مسجد سے وہ جاتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ مسجد میں اذان ہو گئی ہے، وہ نکل گیا ہے مسجد سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو نکلتا ہے اس کے دل میں نفاق ہے، یا ایک صورت ہے کہ اس کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے، اذان کے بعد مسجد میں کھڑے کھڑے اس کو واش روم میں جانا پڑا ہے، یا کسی اور ضرورت کے لیے وقتی طور پر باہر جانا پڑا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں جلدی جلدی نپٹا کے واپس مسجد میں آ جاؤں، اس کی گنجائش ہے، اس کی رخصت ہے۔ سمجھے بات؟ جیسے میں نے پہلے فرمایا نا، دین یسر ہے، بالکل حد بندی نہیں ہے، پکی آسانی ہے۔ اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے اذان کے بعد جا سکتے ہو، لیکن اس ارادے سے کہ ہم نے واپس مسجد میں آنا ہے۔ فرماتے ہیں رضی رحمت اللہ علیہ امام، فقال ان اصحابی بالحر قال فخرج ولم يزل سعید یودع بذکر، کہنا میرے ساتھی تو حرہ کو کراس کر چکے ہوں گے، پہاڑ مدینہ طیبہ کے آخر میں وہاں سے گزر چکے ہوں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا، لیکن وہ نہ رکا۔ حضرت سعید بن مسیب راوی کہتا ہے وہ فکر مند تھے اس کے بارے میں کہ پتہ نہیں اس سے کیا گزرے گی، اس سے کیا بیتے گی، خیر ہو حتی اخبر انہ وقع من راحلتہ فانکسر فخذہ، بالآخر خبر یہ پہنچی کہ وہ اپنے اونٹ پر جا رہا تھا، اونٹ پر گرا، اس کی ران ٹوٹ گئی اور پھر وہ واپس مدینے آ گئی۔ یہ ہے ان امرہ، ایک حکم کی نافرمانی، ایک حکم کی نافرمانی، روکا گیا اس کو نہ کرو نافرمانی، نفاق کی علامت ہے، کیا مجبوری ہے تمہاری، لیکن کہنا ہے وہ جی دور جا چکے، بھائی دور جا چکے، کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں گے تم بھی جا کے جا ملنا، لیکن یہ وہ بات نہ سمجھ سکا۔ اس نے نبی علیہ السلام کے
ارشاد مبارک کی اہمیت کو نہ سمجھا، یوں سمجھیے اس کا نتیجہ دیکھ لیا یا نہیں دیکھا؟ ٹانگ ٹوٹی ایک حکم کی نافرمانی، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، درجنوں واقعات ایسے کتابوں میں موجود ہیں کہ ایک ایک نافرمانی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فتنے میں یا کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اللہ اس برے وقت سے ہمیں بچائے، نافرمانیوں سے بچائے۔ بلکہ غزوہ احد پر کی طرف جائیں، غزوہ احد میں ایک نافرمانی ہی تو تھی، یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں، ایک نافرمانی ہی تو تھی جو نبی علیہ السلام نے تاکید کی تھی کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جبل رماد پر 50 ساتھیوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں وہاں کھڑا کر دیا اور اتنا تاکیدی حکم فرمایا، آپ اندازہ کریں، اتنا تاکیدی حکم نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا حتی ارسل الیکم، فرمایا، اور ایک اذا رأیتمونا نقتل فلا تنصرونا واذا رأیتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا، اگر تم یہ دیکھو نا ہمارے بارے میں ہم قتل ہو گئے، تم نے وہاں سے اپنی پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنی، تم نے نیچے نہیں اترنا، ہماری مدد کے لیے تم نے نہیں آنا، ہمیں دیکھ لو کہ یہ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جگہ بعد دیجئے دشمنوں کے ہتھے مارے جا رہے ہیں، لیکن تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ فرمایا اگر ہمیں غنیمت مال غنیمت میں فتح ہو جائے، ہم وَإِذَا رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا فَلَا تُشْرِكُوا، ہمارے ساتھ آ کے تم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آنا، وہیں کھڑے رہنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک لفظ جس طرح میں نے پہلے پڑھے، اذا رأیتمونا تخطفنا الطیر، ہمارے لاشوں کو آ کے پرندے نوچ رہے ہوئے دیکھ تو لو، تو پھر بھی تم نے اب پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ جن حضرات کو وہاں جانے کی توفیق اللہ نے دی ہے، غزوہ احد دشمنوں کی فوج پہاڑ کی جانب ہے، ان کا رخ دشمنوں کی طرف، ان کی کمر جبل رماد کی طرف یعنی مدینہ طیبہ کی طرف، پچھلی جانب کو محفوظ کرنے کے لیے 50 ساتھیوں کا جتھا لشکر ان کو مقرر کیا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو، سامنے ہو مقابلہ کھل کے ہوتا ہے، پیچھے سے حملہ آور ہو کوئی تو بہادر مچ جاتی ہے، افراتفری پھیل جاتی ہے، فتح شکست سے تبدیل ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، تم نے یہاں جب تک میرا پیغام نہیں جائے گا اس وقت تک تم نے اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑ۔ یہاں تفصیل ہے بڑی، بعض منافقوں نے بھی یہ بات کی اور کمزور دل والوں نے بھی یہ بات، وعدے تھے اللہ کی نصرت کے، اللہ کی طرف سے فتح یابی کے، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ 70 مارے گئے، شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام کو زخم آئے، آپ کے چچیرے چاچا حضرت حمزہ بری طرح شہید ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تو وعدہ سچا کر دیا تھا جب تم اپنے ہاتھوں ان میرے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے۔ وہ بھاگ رہے تھے یا نہیں بھاگ رہے تھے؟ میدان چھوڑ رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، اور تمہیں فتح دے دی تھی میں نے وعدہ پورا کر دیا تھا تمہارے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر
غور فرمائیے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم، یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار دی. اور دوسرا وتنازعتم فی الامر، میرے نبی کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو امیر لشکر بنایا تھا، وہ سمجھاتے رہے، کہتے رہے نہ جاؤ نہ جاؤ. کہنے لگے میدان خالی ہے، اکثر کہنے لگے میدان خالی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، سہارے سے ابا مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی جا کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں. اب جمع کر کے جلدی مدینے کو واپس جاتے ہیں شام سے پہلے پہلے. اب دشمن تو ہے نہیں، لیکن حضرت عبداللہ روکتے رہے، نہ رکے. یہی بات اللہ فرماتے ہیں وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے رسول کے حکم کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا، نتیجہ کیا دیکھا تھا تم نے؟ پھر تمہاری بھگدڑ مچ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. خالد جو مفتون تھے، بھاگ رہے تھے، ایک لشکر لے کے، گھوڑ سوار لے کے، احد کے پیچھے سے، احد کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ، پورے مدینہ طیبہ کو گھیرے ہوئے، یعنی سامنے شمالی جانب. اس کو پاٹ کر پیچھے سے آ کے پہلے جو رہا جبل رماد پر کھڑے تھے پہلے، تو ان کو باقی مارا. اس کے بعد آگے بڑھے اور پیچھے سے یکدم حملہ کیا، اور پھر سراسیمگی پھیل گئی، بھگدڑ مچ گئی. ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ بعض صحابہ کے ہاتھوں صحابی شہید ہوئے. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون میرے مقابلے میں کون ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے. یہ پوزیشن بن گئی تھی، یہ کیفیت ہو گئی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ صحابہ کرام میں چند افراد رہ گئے تھے جو نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم پر 70 زخم آئے تھے، 70. پورا ہاتھ تیروں کو روکتے روکتے شل ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہی کیفیت دوسرے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 7 انصاری تھے اور 2 قریشی تھے جو نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع تھے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، حملہ آوروں کے سامنے کون آتا ہے؟ جو آتا ہے، جو آئے گا، اللہ اس کو میری رفاقت جنت میں عطا فرمائے گا. 7 انصاری ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، جنت پا گئے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر زخم خون پہنا ہوا ہے، وہ اس کی کڑیاں خود یہاں پیشانی میں بھی اور یہاں دانتوں میں گڑ گئے. اور صحابی نے جناب نکالا اپنے دانتوں کے زور سے، ہاتھوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی. یہ کیفیت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. خلاصہ کرام یہ اللہ کے رسول اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما رآکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی. کس کی؟ میرے رسول کی. کس کب؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس چیز کو جب تم دیکھ رہے تھے جس کو تم پسند کرتے ہو. پسند کیا؟ فتح. آنکھوں سے تم نے فتح ہوتی دیکھ لی، آنکھوں سے فتح ہوتی دیکھ لی. دشمن کو میدان چھوڑ کے بھاگتے ہوئے تم نے دیکھ لیا، لیکن کیا تم نے کیا؟
میرے رسول کی نافرمانی کرتی، جنہیں کھڑا کیا تھا وہ وہاں کھڑے نہ رہے، حتیٰ کہ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں کچھ وہ تھے جو دنیا کو طلب کرتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت کی طرف گار تھے۔ حالانکہ یہ کوئی خالص دنیا طلبی نہ تھی۔ مسئلہ یہ سمجھ لیں، رافضی تو یہاں بہت رنگا بیزی کرتے ہیں، اور کی بھی ہے دونوں رافضیوں نے، میں کیا عرض کروں، دکھ کی بات ہے۔ یہاں تک حلوہ سرائے کہ جناب وہ تو میدان احد میں بھاگ گئے تھے، اور ہمارے امام کے مرنے کے بعد ہماری قیادت محفوظ، ہمارا دفاع محفوظ، ہمارے حضرات محفوظ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کچھ کہا جاتا ہے، جو اپنی کہتا ہے، اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا، دوسروں کی بات بڑی کڑوی لگتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے سخت وارننگ دی، لیکن سوچئے کہ مال غنیمت میں تو حصہ سب نے وہی پانا تھا جو تقسیم کے برابر آنا تھا۔ دنیا طلبی تھی کیا، لیکن اس کو بھی اللہ ذو الجلال نے پسند نہیں فرمایا، اس کو بھی دنیا طلبی سے نابین کیا۔ اور پھر بالآخر اللہ ذو الجلال نے یہ بات بھی فرما دی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری اس غلطی کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ نے معاف کر دیا، ان ظالموں نے اب تک معاف نہیں کیا۔ بات سمجھو، اللہ نے معاف کر دیا، ان سے غلطی ہوئی، فتح شکست میں تبدیل ہوئی، نقصان پہنچا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ان ظالموں کی زبانوں کو لگام دینے والا اب بھی کوئی بھی نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بتلاؤ، جس کو اللہ معاف کر دے پھر کسی کا کہ اختیار میں ہے کہ وہ اس پر حرف گیری کرے، گنجائش رہ جاتی ہے کوئی؟ اور یہ معافی نامہ خود اس قرآن میں جہاں اللہ نے منکم من یرید الدنیا فرمایا ہے، اسی قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ ذو الجلال نے یہ بات فرمائی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بہت فضل کرنے والا ہے مومن۔ اور اللہ دیکھیے آگے دیکھیے، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ بڑا عجیب نقشہ اللہ ذو الجلال نے کھینچا ہے۔ فرمایا جب تم بھاگ رہے تھے، کوئی پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا، کوئی پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا، کوئی مدینہ طیبہ کی طرف نکل رہا تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے، رسول کہہ رہے تھے انا محمد رسول اللہ، انا ہاہنا، میں یہاں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی آواز سن کے صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پہ غم دیا۔ پہلا غم تو یہ کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، دوسرا غم یہ اللہ اکبر کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ دو غم، سمجھے بات؟ آپ کی شہادت کی اور شکست کھا جانا ٹھیک ہے، یہ غم، لیکن اس سے بڑا غم کیا تھا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے یہاں تک کہا اگر آپ نہیں رہے تو پھر ہمارے رہنے کا کیا فائدہ؟ اٹھاؤ اور اپنی جان نبی علیہ السلام کی طرف قربان کر دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم مبارک پر 70 زخم آئے تھے، زخموں کی تاب نہ لا کے بے ہوش ہو کے گر گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور منہ پر چھینٹے ڈالے پانی کے، ہوش آئی، سب سے پہلا جملہ یہ پوچھا محمد رسول اللہ کا کیا بنا؟ آپ کے ساتھ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ابوبکر نے کہا کہ آپ محفوظ ہیں۔ کہنے لگے کل مصیبت بعد کا جرر ہو، آپ محفوظ ہے تو ساری مصیبتیں ختم۔
یہ ہے حالت اور یہ ہے کیسی تبصرہ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدے فرمایا کہ میں نے فتح دی تھی، میں نے وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن غلطی تو تمہاری تھی، میرے رسول کی نافرمانی تم نے کی، اس کا خمیازہ تمہیں ڈبل بھگتنا پڑا. فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، ڈبل تمہیں بھگتنا پڑا اس کا خمیازہ. میں نے تو تمہیں مدد دے دی تھی، نافرمانی تمہاری ہے، قصور تمہارا ہے. یہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، خبردار خبردار میرے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنہ میں دھر لیے جاؤ یا کسی عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جاؤ. مجھے آپ بتلاؤ کہ اس وقت پورے مسلمان فتنے میں مبتلا اور عذاب میں مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے، دین نے ہماری مودت اور اخوت، ہماری وحدت کا معیار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بنایا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بنایا تھا، لیکن ہماری یہ وحدت آج پارا پارا ہو کے رہے گی. جب یاد رکھے میری بات، آج تک نہ سنی شیعہ کو فتح کر سکے، نہ شیعہ سنیوں کو فتح کر سکے. پوری تاریخ ہے، لڑائی جھگڑوں میں بہت آگے. میں سب تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے واقف ہوں اور جانتا ہوں. کتنے قتل و غارت ہوئی، کتنا نقصان ہوا، یہ سب میرے سامنے ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن کوئی کسی کو فتح نہیں کر سکا. اس لیے ایک دوسرے کو فتح کرنے کا تصور چھوڑ دو. یہ سمجھو کہ ہمارا وہ دشمن کون ہے مشترکہ. ہمارا وہ دشمن وہ یہود و نصارہ اور ہنود ہے. وہ شیعہ کو بھی، رافضیوں کو بھی، سنیوں کو بھی جو سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں. وہ سنیوں کو سنی سمجھ کے، سنیوں کو سنی سمجھ کے نہیں، شیعہ کو شیعہ سمجھ کے نہیں، مسلمان سمجھ کے. وہ مسلمان سمجھ کے ہمیں تحقیق کرتے ہیں. ہم مسلمان پھر بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان پھر بھی نہیں، اسلام کی طرف پھر نہیں بڑھتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھر نہیں آتے. اللہ کے بندوں، قدر مشترک جو چیزیں ہیں ان کو ہی اپنا لو، ان کو ہی اختیار کر لو. اس وقت وحدت کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے تنازعتم فی الامر، تم جھگڑو گے تمہاری ہوا اٹھ جائے گی، تمہاری داستان تک نہ ہوئی داستانوں میں تمہارا حال یہ ہوگا اگر تم جھگڑو گے. وہ گھر بھائیوں کا جھگڑا ہو تو وہ گھر میں امن رہ سکتا ہے؟ بتلاؤ. گھر میں دو بھائیوں کی لڑائی شروع ہو جائے تو گھر میں امن ہے؟ اگر دو مسلمان ملک آپس میں لڑنے لگے تو امن نصیب ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، ہمارے بہی خواہ کون ہیں، ہمارے دوست کون ہیں. المیہ یہی ہے کہ آج تک ایران نے بھی نہیں یہ سمجھنے کی کوشش کی ہم تو گناہ گار ہیں ہی ہیں. انہوں نے بھی نہیں سمجھا. انہوں نے بھی جب کوشش کی پاکستان کی کمر میں خنجر ہی جھونکنے کی کوشش کی. مثالیں ساری موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہت دکھ کی باتیں ہیں جو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور اللہ ذو الجلال سے آپ بھی دعا کریں، ہم سب دعا کریں اللہ مسلمانوں کو اپنے قدر مشترک دشمن جو ہے نا ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور مسلمانوں کو باہم آپس میں وہ جیسے جیسے بھی ہیں آپس میں متحد کریں، اور ان یہود و نصارہ اور ہنود ان کے گٹھ جوڑ کے مقابلے میں اکٹھا کر دیں. ان کو جیسے جیسے بھی مسلمان ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.